الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پھر سے آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں ایک نیا سیگمنٹ جس کا نام ہے قیامت کی نشانیاں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دجال کا ظاہر ہونا، یعنی دجال کس طریقے سے ظاہر ہوگا، دجال کون ہے، یہ پتہ کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ دجال کا ظاہر ہونا۔ دجال 40 دن میں حرمین شریفین کے علاوہ، حرمین شریفین یعنی کہ حرم شریف کی جو جگہ ہے، کعبہ شریف اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک، تو یہ حرمین شریفین کہلاتا ہے۔ دجال 40 دن میں حرمین شریفین کے علاوہ ساری دنیا پھرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن 1 سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ یعنی دجال 40 دن میں حرمین شریفین کے علاوہ کعبہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزے کو چھوڑ کے ساری دنیا کو گھوم لے گا، ساری دنیا کا چکر لگا لے گا، جس میں اس کا پہلا دن جو ہوگا یا 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد جو بھی جتنے بھی دن ہوں گے وہ عام دن کے برابر یعنی 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ دجال آندھی طوفان کی طرح تیزی کے ساتھ جیسے بادل کو ہوا اڑاتی ہو سیر کرے گا، یعنی جو دجال ہے وہ اتنی تیزی سے آئے گا کہ وہ پورے 1 سال کے اندر پورا جو ہے دنیا جو ہے گھوم لے گا، جس طریقے سے ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے جتنی تیزی سے، اتنی تیزی یا پھر اس سے بھی زائد تیزی سے جو ہے دجال جو ہے اس پورے دنیا کی سیر کر لے گا۔ سیر کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہ گھوم لے گا۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور ایک باغ۔ دجال جہاں جائے گا اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جائیں گی، یعنی جو دجال ہے اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور ایک باغ ہوگا، اور یہ جہاں جہاں بھی جائے گا یہ دونوں چیز اس کے ساتھ جائے گی۔ آگ کو وہ جہنم بتائے گا اور باغ کو جنت، لیکن جو دیکھنے میں آگ ہوگی اور جسے جہنم سمجھا جائے گا وہی حقیقت میں آرام کی جگہ ہوگی، اور جو دیکھنے میں باغ ہوگا وہی حقیقت میں آگ ہوگی۔ یعنی دجال آگ اور باغ کو لے کے جائے گا، تو جو آگ ہوگی نا دراصل وہ آرام کی جگہ ہوگی حقیقت میں، اور جو اس کی جنت ہوگی، جو وہ اسے اپنی جنت بتائے گا، وہ دراصل جو ہے آگ ہوگی، یعنی دونوں چیز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گی۔ دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اور اسے خدا مان لے گا وہ اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو اسے خدا ماننے سے انکار کرے گا اس کو وہ اپنے جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی دجال ایک جہنم اور ایک جنت دونوں بنائے گا۔ جیسے ہم نے آگے پڑھا کہ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جس سے وہ جہنم کہے گا، اور ایک باغ ہوگی جس سے وہ جنت کہے گا، جبکہ جو آگ ہے وہ آرام کی جگہ ہوگی اور جو باغ ہے وہ آگ کی جگہ ہوگی۔ تو یہ دونوں چیز اپنے ساتھ جب لے کے چلے گا تو جو اس پر ایمان رکھے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور جو انسان اس پر ایمان لے آئے گا اسے خدا کہے گا، تو وہ اس انسان کو اپنی جنت میں ڈالے گا، یعنی حقیقت میں وہ جنت نہیں بلکہ آگ ہوگی۔ اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا کہے گا کہ میں صرف اللہ کو ہی خدا مانتا ہوں، تو وہ اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا، اور جبکہ وہ جہنم نہیں ہوگی، وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ دجال مردے جلائے گا، یعنی جو مردے ہیں اسے زندہ کرے گا۔ زمین اس کے حکم سے سبزے اگائے گی، یعنی سبزیاں جو ہے زمین اس کے حکم سے سبزی اگائے گی۔ وہ آسمان سے پانی برسائے گا، لوگوں کے جانور خوب لمبے چوڑے تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور جب وہ ویران جنگلوں میں جائے گا تو شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسی قسم کے وہ
بہت سے کرتب اور کرشمے دکھلائے گا. یعنی جو دجال ہے وہ جو ہے کرشمے دکھائے گا. اور کرشمے میں کیا دکھائے گا کہ مردوں کو زندہ کرنا اور جانوروں کو لمبا چوڑا کر دینا، آسمان سے پانی برسانا، اور جو ہے جنگل میں جب وہ جائے گا تو شہد کی مکھیوں کی طرح، جیسے شہد کی مکھیوں ایک طرح کے دل و دل ہوتے نہیں، یعنی کہ ایک دل ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے وہ زمین کے اندر سے جو ہے گچھے کے گچھے جو ہے وہ سونے کے خزانے کے نکالے گا. لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہ ہوگا، یہ سب جادو اور شیطانوں کے کرشمے اور تماشے ہوں گے. اس لیے دجال کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا. یعنی یہ جو دجال کرشمے اور تماشے دکھا رہا ہے، دراصل یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک جادو ہے اور شیطانی کرشمے ہیں. تو جب دجال اس جگہ سے چلے جائے گا جہاں پر سبزیاں اگ رہی ہیں، جہاں پر سونا چاندی نکل رہا ہے، جیسے ہی وہاں سے جائے گا تو جو لوگ تھے ان پہ ظاہر ہو رہا تھا کہ سبزیاں اگ رہی ہیں اور سونا چاندی زمین میں سے نکل رہا ہے، وہ سب انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ محض صرف جو ہے جادو ہے، اور وہ سب چیزیں جو ہے غائب ہو جائیں گی. البتہ لیکن مدینہ شریف میں 3 زلزلے آئیں گے. زلزلے یعنی ارتھ کوئک، بھوکمپ ٹائپ کے، جب زمین ہلتی ہے نا اسے زلزلے کہتے ہیں. البتہ مدینہ شریف میں 3 زلزلے آئیں گے. وہاں کے جو لوگ ظاہر میں مسلمان بنے ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ وہ دجال پر ایمان لا کر کافر ہوں گے، وہ سب لوگ ان زلزلوں میں ڈر سے شہر چھوڑ کر بھاگیں گے اور دجال کے فتنے کا شکار ہوں گے. یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو ظاہری مسلمان کہتے ہیں لیکن دل میں ان کے کفر ہے، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو یہ جانتا ہے. تو جب زلزلے آئیں گے مدینہ شریف میں تو یہ لوگ جو ہے وہ ایمان والے تو نہیں ہوں گے. جب ایمان والے نہیں ہوں گے تو ان کے دل میں جو ہے خوف پیدا ہوگا، اور ان کے دل میں خوف ایسا پیدا ہوگا کہ یہ جو ہے مدینہ شریف کو چھوڑ کر بھگ جائیں گے. جب باہر بھگیں گے، مدینہ شریف سے باہر جائیں گے، تو یہ دجال کا اور اس کے فتنے کا شکار ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، ہم نے آگے پڑھا کہ دجال حرمین شریفین یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے مبارک پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، مدینے میں جو ہے نہیں گھس پائے گا. تو اب یہ لوگ جو ہے جو ڈر کے مارے زلزلوں سے باہر گئے ہیں، تو دجال انہیں باہر ملے گا، اور جو دجال کے جو ہے اس کے فتنوں کے شکار ہوں گے. فتنوں کے شکار ہونے سے مراد وہی اس کی جنت جہنم، اس پر ایمان لانا. یہ سب دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی. دجال کے ماتھے پر کافرے یعنی کافر ہوگا. یہ لفظ صرف مسلمان ہی پڑھ سکے گا، کسی کافر کو نظر نہ آئے گا. یعنی دجال جو ہے اس کے ماتھے پر کافرے، جس کا مطلب ہوتا ہے کافر، لکھا ہوگا. تو یہ جو اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا یہ صرف اور صرف ایک مسلمان ہی پڑھ سکے گا. کافر جو ہوگا اسے وہ نظر ہی نہیں آئے گا. دجال جب ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام میں پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں پوربی مینار پر صبح کے وقت ایسے وقت پر اتریں گے جبکہ فرض کی نماز کے لیے تکبیر ہو چکی ہوگی. یعنی کہ دجال جب ساری دنیا میں پھر لے گا، گھوم لے گا، تو وہ ملک شام میں جائے گا. یہ ایک ملک ہے، یعنی ایک کنٹری ہے ملک شام. جب وہ وہاں پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دمشق کی جامع مسجد، دمشق ایک جگہ ہے، ادھر کی جامع مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی پوربی مینار یعنی ایسٹ مینار پر جو ہے صبح کے وقت، جو کہ ایسا وقت ہوگا کہ فجر کی نماز کے لیے تکبیر ہو چکی ہوگی. جو تکبیر ہوتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ ہو چکی ہوگی. حضرت امام مہدی بھی اس جماعت میں موجود ہوں گے. ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے کہیں گے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے. یعنی یہ کہ جب فجر کا وقت ہوگا، تکبیر کہہ چکے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ ولی ہیں، ان کو حکم دیں گے اور وہ جو ہے وہ نماز پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. ادھر دجال کا حال یہ ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے
نہ شروع ہوگا. یعنی جو دجال ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو، یعنی ہم جو سانس لیتے ہیں نا سانس، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سانس کی خوشبو سے پگھلنا جو ہے شروع ہوگا. اور کیسے پگھلے گا؟ پانی میں نمک گلتا ہے اور سانس کو خوشبو دور کر پھیلے گی. جیسے پانی کے اندر نمک گلتا ہے نا، اسی طریقے سے آپ کی جو سانس کی خوشبو ہے وہ اسے دور دور تک پھیلے گی. یعنی سانس کی جو خوشبو ہے آپ کی وہ دور دور تک پھیلے گی، اور وہ جس طریقے سے پانی میں نمک گلتا ہے اسی طریقے سے گلنا شروع ہوگا. دجال بھاگتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے اور اس جہنمی کو موت کے گھاٹ اتاریں گے. یعنی جو دجال ہے وہ ہے کیا کرے گا کہ وہ بھاگتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ ہے نا، پیٹھ پر نیزہ ماریں گے. نیزہ یعنی ایک طرح کا چاقو ہوتا ہے جو راجا مہاراجا جو ہے وہ اپنی کمر میں لگاتے تھے. کمر میں جو ایک چھوٹا سا چاقو لگاتے ہیں نا، بیلٹ جہاں باندھتے ہیں اس جگہ پر لگاتے ہیں، تو یہ اسے نیزہ بولتے ہیں. تو وہ ایک ایسا نیزہ ماریں گے اور جس سے وہ جہنمی جو دجال ہے وہ جہنمی ہے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا، یعنی اسے جو ہے موت آ جائے گی. ٹھیک ہے، آج ہم نے ماشاءاللہ پڑھا دجال کے بارے میں. اب آگے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور پڑھیں گے. ٹھیک ہے،